خوش آمدید ناظرین، السلام علیکم۔ ناظرین، آپ نے یہ تو مذہبی طبقات سے سن رکھا ہوگا کہ اسلامی تہذیب کی زوال کی جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ دین سے دوری ہے، جبکہ غیر مذہبی جو طبقے ہیں وہ اسلامی تہذیب کے زوال کی وجہ خود اسلام کو بتاتے ہیں کہ یہی مذہب ہے جو ترقی کی راہ میں رکاوٹ ڈالتا ہے۔ میری آج کی ویڈیو کا مقصد اپنی تاریخ کے اوپر کچھ روشنی ڈالنا ہے اور ان وجوہات کی وضاحت کرنا ہے جس کی وجہ سے اسلامی تہذیب زوال کا شکار ہو گئی۔ ناظرین، سب سے پہلی وجہ جو میں اپنے ایک آرٹیکل کے اندر بھی یہ ذکر کر چکا ہوں کہ اسلامی تہذیب کی سب سے جو بڑی وجہ تھی وہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی رہی ہے۔ مسلسل جب سے خلافت کو ملوکیت میں تبدیل کیا گیا تو تخت و تاج کی خاطر درباروں میں جو لڑائیاں جاری رہیں اس کی وجہ سے جو پاور شفٹ تھا وہ کرائسس کی شکل میں چلا جاتا تھا، اور مسلسل اسلامی اقدار جو تھیں وہ جہاں اسلامی سلطنت وسیع ہو رہی تھی وہیں پر اسلامی اقدار کا اثر و رسوخ لوگوں کے دلوں پر سے اپنا اثر کم کرتا جا رہا تھا۔ تو سب سے پہلی وجہ جو تھی وہ انٹرنل پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہی رہی ہے، اور جو دوسری بڑی وجہ رہی ہے وہ پری ایگزسٹنگ جو انٹرپریٹیشنز تھیں 300-400 سال پہلے والی جو تفاسیر لکھی گئی ہوتی تھیں، انہی کی بنیاد پر جو نئی ٹیکنالوجیز یا نئی تقاضے وقت کے مطابق ابھرتے تھے ان کے مطابق کوئی اجتہاد کی قوت رکھنے والا شخص نظر نہیں آتا تھا جو نئے اصول تو اخذ کرے، بلکہ اس کے پاس اتنی طاقت بھی ہو کہ وہ لوگوں کو بات منوا سکے کہ وقت کا تقاضا یہ ہے اور اسلام کے اصولوں کی بنیاد پر آج کے دور میں ہمارا رویہ یہ ہونا چاہیے۔ اور تیسری بڑی وجہ جو تھی وہ ایکسپلوریشن کی کمی تھی، یعنی 17ویں صدی سے آگے کی اگر بات کریں تو جہاں ٹرانسپورٹ میں گھوڑے سے اور ٹانگے سے لے کر پھر آگے بڑھتے ہوئے سائیکل اور موٹر سائیکل سے لے کر آج ہم جہازوں اور ایئر ٹیکسیز کی بات کر رہے ہیں، اس پوری ایوالونگ پیریڈ کے اندر آپ کو کوئی مسلم نظر نہیں آتا کہ اس ٹیکنالوجی میں اس نے کوئی کنٹریبیوٹ کیا ہو۔ اور اسی طرح اگر ویپنز کی بات کی جائے، جہاں گن پاؤڈر بلکہ اس سے بھی پیچھے تلواروں اور اس کے بعد جو گن پاؤڈر اور پھر رائفلز وغیرہ ایجاد کی گئی اور آج نیوکلیئر ایٹم بامز اور سائبر اٹیکس کا دور آ گیا ہے، اس کے اندر بھی آپ کو مسلم کنٹریبیوشنز کوئی صحیح نظر نہیں آتی۔ یہی وجہ تھی اور مختلف شعبوں کے اندر مسلم کنٹریبیوشنز کم ہوتی گئی تھیں، جس کی وجہ سے اسلامی تہذیب جو ہے مسلسل زوال کا شکار ہوتی گئی۔ مگر اس بنیاد پر کہ اسلامی تہذیب زوال کا شکار ہوئی ہے، جیسا کہ قرآن شریف سے یہ واضح ہے کہ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ کہ لوگوں کے درمیان یہ دن بدلتے رہتے ہیں اور یہ عروج و زوال تو آتے ہی رہتے ہیں، مگر کیا اس سے یہ نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ اسلام بذات خود بلکہ کوئی بھی مذہب ترقی کی راہ میں، خوشحالی کی راہ میں رکاوٹ کا باعث بنتا ہے؟ کیا یہ اس سے نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے؟ بالکل بھی نہیں، بلکہ ہم ایک اور واقعے کی طرف جو قرآن کریم کے اندر خدا تعالیٰ نے ذکر کیا ہے اس کے حوالے دے کر ہم یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ مسلمانوں کے زوال کی اصل وجہ مسلمانوں کی اپنی غلطیاں تھیں، نہ کہ نظریہ اسلام کے اندر کسی طرح کی کمی تھی، اور بلکہ نظریہ اسلام کو جس طریقے سے استعمال کیا جانا تھا اور جو اجتہاد کی قوت وقت کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے ضروری تھی وہ قوت صحیح طرح سے ظاہر نہیں کی گئی مسلمانوں کی طرف سے، اور یہ ہماری ہی طرف سے یہ غلطیاں کی گئیں۔ تو
یہی صورتحال تھی جو آج کچھ لوگ جو اسلام سے بیزار ہیں اور جو مغرب سے اس قدر اس کی مادی قوت سے، اس کی اکنامک پاور سے اور ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ سے اس قدر متاثر ہوئے کہ مسلمانوں کی تاریخ پر اور ان کی ثقافت کے اوپر مسلسل لعن طعن کرنا شروع کر دیا، اور اس قدر وہ مرعوب ہوئے کہ اندھے ہاتھوں یہ تقلید شروع کر دی، بلکہ ان کے لیے یہ ایک بلائنڈ فیتھ بن گیا کہ جس نام کے ساتھ اور جس رائٹر کے ساتھ ولیم لگا ہو یا پھر جون لگا ہو، یعنی کوئی بھی نام جو انگریزی کا ہو، اس کی لکھی ہوئی کوئی بھی کتاب اس کو اندھے ہاتھوں وہ ایمان سمجھ کر اس کو قبول کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ مگر اسلام کے علم برداروں میں سے کوئی کیسا بھی اس کارنامہ سر انجام نہ دے دے اور کیسی بھی کتابیں نہ لکھ دے، وہ اس پر تنقید کرنا اپنا فرض سمجھتے ہیں۔ جب غزوہ احد کے اندر مسلمانوں کو شکست سے دوچار ہونا پڑا اور بڑی حد تک نقصان اٹھانا پڑا، تو کچھ کمزور ایمان کے لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ ہمارے درمیان تو رسول اللہ موجود ہیں اور خدا کی فرما برداری کا عہد ہم نے کر رکھا تھا، تو اس کے باوجود کیا وجہ ہے کہ ہمیں شکست کا سامنا کرنا پڑا؟ خدا نخواستہ معاذ اللہ ہمارے ساتھ دھوکہ کیا گیا ہے، یا یہ ہمارے درمیان موجود رسول وہ رسول نہیں ہے، یا جس خدا کا ہمیں تصور دیا گیا ہے وہ معاذ اللہ کہ وہ تصور ہی جھوٹا ہے۔ تو اس پر خدا تعالیٰ نے ایک آیت نازل کی جو کہ میں یہاں پہ ذکر کیے دیتا ہوں۔ سورہ نمبر 3 ہے، آیت نمبر 165 ہے، جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اولما اصابتکم مصیبۃ قد اصبتم مثلیھا قلتم ان ھذا قل هو من عند انفسکم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اس آیت کے اندر اگر اس کا ترجمہ کا ذکر کریں، what when a misfortune befalls you after you had yourself inflicted twice as heavy losses, you say how has this come about? Say it was your own fault. Truly God has the power to will anything. اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بتاتے ہیں کہ جو مصیبت مسلمانوں کو غزوہ احد کے اندر اٹھانی پڑی وہ ان کا اپنا کیا دھرا تھا۔ وہ اس بات کو دیکھ سکتے تھے کہ کس طرح رسول اللہ نے انہیں کسی بھی حال میں اپنی جگہ پر رکے رہنے اور ثابت قدم رہنے کے لیے بتایا تھا، مگر وہ اس سے مال غنیمت کی خاطر اپنی جگہ سے ہٹ گئے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو خدا آپ کی فتح کا مالک ہے وہ آپ کی شکست کا بھی مالک ہے، وہ آپ جب بھی نافرمانیاں اور کوتاہیاں دکھائیں گے تو آپ کو شکست سے بھی دوچار ہونا پڑ سکتا ہے۔ قوموں کے زوال و عروج کی بات کریں تو علامہ محمد اقبال نے بھی اس پر اپنی نظم میں بتایا کہ اس میں انہوں نے سب سے زیادہ جس بات کا ذکر کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ مسلمان جو ہیں مغرب کی دولت سے اور ان کی ٹیکنالوجی سے اس قدر مرعوب ہو گئے ہیں کہ وہ نظریہ اسلام کو کم تر سمجھنا شروع کر دیا ہے انہوں نے، اس لیے وہ اپنی نظم کے اندر دولت اور پیسے کی اہمیت کا ذکر کرتے ہیں کہ اصل اس کی جو حیثیت ہے وہ کیا ہے اور عروج و زوال کا اصل معیار کیا ہوتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں مسلمان کا زوال، ان کی نظم ہے اس کے اندر وہ کیا بولتے ہیں۔ اگرچہ ضربی جہاں میں ہے قاضی الحاجات، جو فقر سے ہے میسر تونگری سے نہیں۔ علامہ محمد اقبال کہتے ہیں کہ جو ترقی اور جو خوشحالی ہمیں خدا کی فرما برداری کے بار بار ذکر سے اور کائنات کے اندر غور و فکر سے حاصل ہو سکتی ہے، وہ ہمیں محض مال و دولت سے نہیں ہو سکتی۔ وہ اس بات کا ذکر کرتے ہیں کہ ہاں آپ کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے پیسہ لازمی ضرور ہے، مگر یہ مکمل طور پر اس بات کا انحصار نہیں ہے کہ آپ ترقی محض پیسے کی بنیاد پر کریں گے، اس کا حصول ہونا چاہیے، مگر آپ کی سوچ کا مرکز پیسہ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر جواں ہوں میری قوم کے جسور و غیور، کلندری میری کچھ کم سکندری سے نہیں۔ علامہ محمد اقبال فرماتے ہیں کہ اگر میری قوم کے جوانوں کے اندر بہادری اور غیرت کا عنصر آ جائے تو ہمارے اندر جو
ذکر اور فکر کی قوت ہے، جو ذکر اور فکر کا اصول ہمارے درمیان موجود ہے، وہ سکندر جیسی بادشاہت سے کبھی کم تر نہیں ہے، بلکہ یہی وہ اصول ہے غور و فکر کا اور خدا کی فرما برداری کے بار بار ذکر کا، جو ہمیں عروج کی طرف لے جاتا ہے۔ اگلے مصرعے میں فرماتے ہیں کہ سبب کچھ اور ہے تو جس کو سمجھتا ہے، زوال بندہ مومن کا بے زری سے نہیں۔ یہاں وہ واضح طور پر بتاتے ہیں تو جس دولت کو زوال کا سبب سمجھ رہا ہے وہ اصل میں سبب نہیں ہے، بلکہ اصل سبب تو آپ کا غور و فکر سے اور خدا کے ذکر سے دور ہونا ہے۔ اگر جہاں میں میرا جوہر آشکار ہوا، قلندری سے ہوا تونگری سے نہیں۔ آخر میں علامہ محمد اقبال فرماتے ہیں کہ اگر ایشیا اور یورپ کے اندر میری لوگ پہچان رکھتے ہیں اور مجھ سے میری باتوں سے رہنمائی حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس کی وجہ میری دولت اور میری جاگیر نہیں ہے، بلکہ میرے اندر وہ فقر ہے، وہ ذکر اور فکر ہے، جس کی وجہ سے قومیں جو ہیں عروج پر چلی جاتی ہیں۔ یہی وہ وجہ ہے کہ ایشیا اور یورپ کے مختلف ممالک کے اندر میری شہرت ہے اور لوگ مجھے پڑھتے ہیں۔ وضاحت سے یہ واضح ہوا کہ مسلمانوں کے زوال کی جو اصل وجوہات تھیں وہ ان کی بہت ساری اپنی غلطیاں تھیں، جیسا کہ ایک آیت سے بھی ہمیں معلوم ہوا کہ غزوہ احد کے اندر بھی اسی طرح ایک شکوہ کیا گیا تھا، جس طرح آج کے کمزور اس ایمان کے حامل مسلمان، بلکہ دین اسلام سے منحرف نام نہاد مسلمان جو یہ دعوے کر رہے ہیں کہ اسلام یا کوئی بھی مذہب ترقی اور خوشحالی کی راہ میں رکاوٹ ڈالتا ہے، ان کو دین کی روشنی میں یہ آیت بھی موجود ہے، اور اگر وہ سائنٹیفکلی اس چیز کو پروو کرنا چاہتے ہیں تو اپنی تاریخ کے اندر دیکھیں کہ ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ جہاں ہوئی ہے یا پھر جہاں پہ اکنامک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، انہوں نے اس طرح غور و فکر سے کام ہی نہیں لیا، اس طرح منظم طریقے سے آگے بڑھنے کی کوشش ہی نہیں کی، جس سے وہ عروج کی منزلوں کو اپنے پاس رکھ سکیں، جس سے وہ ہمیشہ کے لیے عروج میں رہ سکیں۔ جبکہ خدا کا اصول یہی تھا کہ جو خدا کی نافرمان قوم ہوتی ہے وہ زوال ہی کا شکار ہوتی ہے۔